اچھا جی، ذرا معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آئی ایم ایف کے پروگرام سے پہلے یا پھر دو سال پہلے کی اگر ہم بات کر لیں تو بتایا جا رہا تھا جی پاکستان جی معاشی جو بدحالی ہے اس کا شکار ہے. زر مبادلہ کے ذخائر جی بڑے کم ہو گئے ہیں. ڈیفالٹ سنتے تھے جی ڈیفالٹ کے تک معاملہ جا رہا تھا. تو اب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جی مارچ 2022 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی تیزی سے آگے بڑھے ہیں. اور اعداد و شمار جو ابھی سامنے آئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے اور ملک کی جو درآمدی صلاحیت ہے وہ 2.5 ماہ سے تجاوز کر گئی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی فیبروری 2023 میں 2 ہفتوں سے بھی کم رہ گئی تھی، یعنی کہ 23 کی اگر ہم بات کریں 2023 کی بات کریں. اب نون لیگ کے رہنما دانیال چودھری وہ یہ کہتے ہیں کہ زر مبادلہ ذخائر کے ساتھ ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ معاشی اشاریے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. تاریخی بلندی پر موجود زر مبادلہ کے ذخائر پائیدار ترقی ملکی قیادت پر سرمایہ کاری کے بھرپور اعتماد کا مظہر ہے. دانیال صاحب کہہ رہے ہیں. بالکل جی، کل وہ ایئر نیوز سے گفتگو کرے تو انہوں نے کہا. تو ذرا بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد صاحب. بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آج سے 1.5-2 سال پرانی بات ہے، یا کہیں کہ 1.5 سال پرانی بات ہے. ہم سنے تھے پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. زر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلند ترین سطح پر آ گئے ہیں. 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں. جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، جو فگر سامنے آ رہی ہیں، معاشی استحکام کے لیے کتنی اچھی خبر ہے یہ؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. دیکھیں یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے انفیکٹ. اور یہ کافی ٹائم کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ریزروز جو ہیں پاکستان کے وہ ایک سٹیبل جو ہے پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور ایک کوالٹی جسے کہتے ہیں کوالٹی ریزروز ہیں، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے اگر آپ دیکھیں تو ہم ریلیٹیولی قرضوں میں اضافہ ہوتا تھا، خاص کر بیرونی قرضوں میں اضافہ ہوتا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے ریزروز میں بھی ریلیٹیولی اضافہ ہوتا تھا اور وہ ہم کنزیوم کر دیتے تھے. گروتھ ہم لے آتے تھے بہت زیادہ، بٹ اس کا امپیکٹ یہ ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے تھے. اور آف کورس یہی ریزن ہے کہ ہم 24ویں پروگرام اس وقت کر رہے ہیں. تو دیکھیں ایک اچھی چیز کیا ہے، جب بھی آپ کو کسی معیشت کی صحت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے ڈالرز ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس اگر ریزروز اچھے ہیں، میسو ریزروز ہیں، بہتر ریزروز ہیں، تو وہ آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنی دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں، اپنی اکانومی کو چلا سکیں، بہتر کر سکیں، اسٹیبلائز کر سکیں اور شاکس سے بچا سکیں. دنیا میں بہت شاکس آتے ہیں، کموڈٹی شاکس آتے ہیں جو کہ اکانومیز کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ان کے لوگوں پہ امپیکٹس آتے ہیں. تو جب بھی آپ کے ریزروز اچھے ہوتے ہیں، سالڈ ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، اس کا امپیکٹ ہمیشہ پازیٹیو آتا ہے. تو اس میں 3 ٹیک اویز ہیں اگر آپ یہ ڈیولپمنٹ اگر میں بات کروں. ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مارچ 2022 کے بعد جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں آج ہم کھڑے ہیں تقریباً 16 ارب ڈالر پہ. ٹھیک ہے. اس وقت جو تھے تقریباً کوئی 10.8 بلین ڈالرز تھے. تو تقریباً 48% اضافہ ہے ان لیولز سے بھی جو کہ مارچ 2022 میں دیکھے گئے تھے اسٹیٹ بینک کے ریزرو. اگر آپ ٹوٹل ریزروز کی بات کریں تو 21 بلین ڈالر سے کراس کر گئے ہیں، جو کہ ایک بہت ریزنبل نمبر ہے، اچھا نمبر ہے ہمارے جو ہے سرکمسٹانسز کے حساب سے اور ریلیٹیو ٹرمز میں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریزروز کو ایسے بھی ناپا جاتا ہے کہ کتنے مہینے کی امپورٹس آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی اکانومی کو کتنے مہینے جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں وداؤٹ اینی سپورٹ فرام اینی ویئر. تو اس میں ہم 2 ویکس کے جو ہے نا وہ ریزروز تھے ہمارے پاس، 2 ویکس کے. یہ میں بات کر رہا ہوں جو ہے 2 سال پہلے کی. آج ہمارے پاس 2.5 مہینے سے زیادہ کے ریزروز ہیں. اور دنیا کا ایک منیمم اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ 3 مہینے کے پاس اگر آپ ہیں تو ریزنبل ہیں، لیکن 6 مہینہ جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، اور 2 ویکس سے جب 2.5 مہینے اور اس سے اوپر آ گئے ہیں تو یہی اگر چلتا یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہم انشاءاللہ 3 مہینے بہت جلد اچیو کریں گے. سیکنڈ جو میں پوائنٹ ایڈ کروں گا وہ یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2015 اور 2022 کے بیچ میں یہ پیریڈ اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ قرضوں کے حساب سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے جو بیرونی قرضے لیے وہ 55 ارب ڈالر سے بڑھ کے 100 ارب ڈالر ہو گئے 2015 سے 2022 کے درمیان. لیکن 2022 سے 2025 کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو قرضوں میں اضافہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ جو قرضوں کا حجم آپ کی معیشت کے سائز کے حساب سے 31% سے گر کے 26% پہ آ گیا. یعنی کہ ایکچولی افیکٹولی قرضے آپ کے
بیرونی قرضے کی بات کروں وہ کم ہوئے ہیں لیکن آپ کے ریزروز میں اضافہ ہوا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریزروز ادر دن قرضے جو ہے وہ بڑھے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے کچھ ٹیک اویز میں شیئر کرنا چاہوں. اچھا خرم صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بہتری کے مثبت اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اشاریے جو ہیں مثبت نظر آ رہے ہیں, نمبر گیم اپنی جگہ, لیکن معاشی بہتری کے جو یہ اثرات آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ عوام تک براہ راست کب منتقل ہوں گے؟ کب عوام جو ہے وہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کی زندگی میں ریلیف آیا ان ٹرمز آف فائنینشیل اسسٹنس کہہ لیں, یا ان کے جو بجٹ ہے یا جو ان کی پرچیزنگ پاور ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے صدف, وہ آپ کو پتا ہے مہنگائی کی شرح ہوتی ہے, اور مہنگائی کی شرح ایک عام آدمی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, خاص کر ان کے لیے جن کی پرچیزنگ پاور بہت کم ہوتی ہے یا وہ جو ڈیلی ویجز ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں جو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ انفلیشن تھم گئی ہے. 2 سال 3 سال میں انفلیشن بہت زیادہ تھی ہمارے یہاں, 22%, 28% جو ہے انفلیشن بڑھی ہے. اب انفلیشن جو آپ کی بڑھنے کی رفتار ہے, میں ایوریج بتاتا ہوں آپ کو, جو پچھلے 5 مہینے کی وہ 5% ہے, اور 5% میں بھی فوڈ انفلیشن جو مہنگائی کی شرح ہے, اس کے باوجود کہ آپ کے یہاں فلڈز دوبارہ آئے اور فلڈز نے جو ہے تباہی مچائی, لیکن الحمدللہ اس لیول پہ نہیں مچائی جو 2022 کا فلڈز تھے. تو آج مہنگائی کی شرح جو ہے, جو فوڈ کی مہنگائی کی شرح ہے وہ بھی بہت سلو ہے ریلیٹیولی, اس کے باوجود کہ افغانستان کے ساتھ آپ کا ٹریڈ جو ہے وہ رکا ہے, اور ٹماٹر کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں وہ دوبارہ واپس نیچے آ گئی ہیں, اور لوکل پروڈکشن آنا شروع ہو گئی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی اور دوسری قیمتیں نیچے آئی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے یہاں 2 بڑے اچھی کام ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے, جو 30% 25% بڑھ رہی تھی وہ 5% پہ اب آ گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کا روپیہ ہے وہ اسٹیبل ہے پچھلے 15 مہینوں سے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک مہنگائی کا امپیکٹ جو ہے وہ وہاں سے بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے یہاں روپیہ جو ہے اسٹیبل نہ ہو, کیونکہ ریزروز آپ کے بہتر ہوتے ہیں, تو آپ کو بڑی ہیلپ ملتی ہے آپ کی کرنسی کو اسٹیبلائز کرنے میں, کرنسی کے بیہیویئر میں بڑی ہیلپ ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹس میں کمی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھیں کچھ انویسٹمنٹ کی جو ہے نا آپ کو جو ہے اناؤنسمنٹس نظر آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے کاروبار میں اضافہ کرتی ہیں, مہنگائی میں کمی لے کر آتی ہیں, اور اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھاتی ہیں, جس سے ڈیفینیٹلی ایک عام آدمی کو ہی فائدہ ہوتا ہے. آف کورس ٹرانسلیشن میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, بٹ دیکھیں ہم اسٹیبلائز ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں, مشکل سے بہت پین ہم نے سہا ہے, ایک عام آدمی نے بہت پین سہا ہے. اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ ثمرات جو ہے آنا شروع, کنٹینیوٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, کنسسٹنسی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں مہنگائی میں جو ہے وہ کمی ہونا اور ایک سرٹن لیول پہ آ جانا, اس رفتار سے نہ بڑھنا, یہ ایک پہلا سائن ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے, سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے ثمرات جو ہے وہ وائڈ اسپریڈ ہوتے ہیں. اور خرم صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے. ایک پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن بھی ایک مائل سٹون تھا, اور آج البتہ یہ ہے کہ 3 بجے خبریں ہیں کہ بولی شروع ہوگی. 3 بڑے کنسورشیم ہیں. اچھا یہ جو اب اس معاشی اصلاحات ہو رہی ہیں, یہ جو پی آئی اے کی نجکاری خاص طور پر ہو رہی ہے, یہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے؟ جی بالکل ہے. دیکھیں معاشی اصلاحات میں کی ایک جو اسٹرکچرل ریفارم ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے. آپ دیکھیں انرجی کی پرائسز میں کمی کرنے کی جو ہے پوری ایفرٹس ہو رہی ہیں, اور پرائم منسٹر نے جو ہے 2 مرتبہ اناؤنس بھی کیا ہے. 38 روپے سے 22 روپے جو ایڈیشنل کنزمپشن انرجی کی ہوگی, اس کو 22-23 روپے پہ اب جو اس کی پرائسنگ ہوگی. مزید اس میں کمی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, انرجی منسٹر اس میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن میں پہلی ٹرانزیکشن ہوئی ہے بہت عرصے بعد. آپ نے دیکھا فرسٹ وومن بینک جو ہے وہ ایک مڈل ایسٹرن بڑی لارجسٹ مڈل ایسٹرن کمپنی جو ہے وہ آ کے لے کے گئی ہے. اور دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انویسٹرز کون ہیں. ایک تو گلوبل انویسٹر بھی آ رہا ہے آپ کے پاس, دوبارہ سے ایگزٹس بھی ہوئے ہیں, بٹ آپ یہ دیکھیں گلوبل انویسٹر بھی آپ کے پاس آ رہا ہے. یو اے کی کمپنی آپ کے پاس آئی ہے, کل ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے, 5 بڑے گروپس پاکستان کے جو ہے منرلز میں وہ گئے ہیں. ان کا کلیکٹیو آئی تھنک ایسٹیمیٹڈ ویلیو کوئی $multi billion ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج پی آئی اے کی جو بولی ہے اس میں 4 جو ہے بڑے گروپس ہیں. ایک نے یہ کیا ہے کہ ایک شاید ہو سکتا ہے اس کا یہ پلان ہو کہ وہ جو ہے جو وننگ بیڈر ہو اس کے ساتھ جو ہے مل جائے. باقی 3 بڑے بیڈرز ہیں, اس میں ایئر بلو ہے, آر بی گروپ ہے, اس کے علاوہ ٹبا گروپ ہے. آپ پتہ یہ بہت سالڈ گروپس ہیں, ان کے ٹرن اراؤنڈ ایکسپیرینسز ہیں, ان کے ٹرانسفارمیشن کیا ہے انہوں نے کمپنیز کو بہت ساری. تو دیکھیں پی آئی اے ہمارا ایک جیول ان کراؤن رہا ہے, اور وہ آج بھی جو ہے اپنی گلوری جو ہے اچیو کر سکتا ہے, کیونکہ اتنی بڑی ڈیسپورا ہے آپ کی, تقریباً کوئی 12.25 جو ہے ملین, تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 1.25 کروڑ تقریباً آپ کے پاکستانی باہر رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ فلائٹس ہوں اور کم ٹائم میں اور ایک کمپیٹیو پرائس پہ آپ پاکستان آ سکے, جا سکیں. اور میں آپ کو بتاؤں ایئر لائنس نے دنیا کی اکانومیز کو بدلا ہے. مڈل ایسٹ کی آپ ایئر لائنس دیکھ لیں, ایشیا پیسیفک کی ایئر لائنس دیکھ لیں, ایون گلوبل ایئر لائنس دیکھ لیں. جب ایئر لائنس بہتر ہوتی ہیں تو ٹورزم بڑھتا ہے, ٹریڈ بڑھتا ہے, انویسٹمنٹ بڑھتی ہے آپ کے یہاں جو ہے وہ, اور پورٹس بھی آپ کے پاس ہوں.
पोर्ट्स भी आपके पास हो, एयरलाइंस फंक्शनिंग हो और पूरी एविएशन इंडस्ट्री आपकी बेहतर हो सकती है। और 3 एयरपोर्ट्स की भी मैं बात करूंगा, आपने पीआईए की बात की है, 3 एयरपोर्ट्स की भी मैं बात करूंगा, उस पर भी आगे जाते हुए आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के साथ और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ जो है जेवीज होते हुए नजर आएंगे, आपको लीज पे देते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके एयरपोर्ट्स ट्रांसफॉर्म होंगे और आपकी एयरलाइंस जो है वो बेहतर होंगी और ओवरऑल एविएशन सेक्टर बेहतर होता है तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जो होती है ना वो पूरी दुनिया के साथ आपको कनेक्ट करती है। तो ये बड़ा इंशाल्लाह अच्छा होगा। आज आप देखेंगे होपफुली कि ये चीज़ मटेरियलाइज हो और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ें और पीआईए जो है वही रहेगा, नाम वही रहेगा, क्योंकि हमारी इमोशनल अटैचमेंट्स है पूरी कौम के इसके साथ। हमारी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में से वो रही है, उसने दुनिया की बड़ी एयरलाइंस बनाई है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये दोबारा अपनी ग्लोरी डेज जो है अचीव करेगा इंशाल्लाह। लेट्स सी। थैंक यू सो मच खुर्रम, हमारे साथ थे।